امریکہ میں ایک قانون پیش کر دیا گیا ہے، وہ جو ولسن نام کا ایک 2 نمبریہ ہے وہاں کا، بڑے بڑے سینیٹر تو ہے وہ یار نوسر باز ہوتے ہیں، رکنے ریپریزنٹیٹیو ہے، سینیٹر نہیں ہے، ریپریزنٹیٹیو ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو، یعنی وہاں کی قومی اسمبلی کا رکن، ٹھیک ہے، لوور ہاؤس۔ اب وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے ایک قانون جو ہے وہ بس متعارف کروا دیا ہے، وہ جیسے ہی ہوا تو 180 یا 140 دنوں کے اندر اندر جو ہے ہماری ریاست کے ایک بہت طاقتور افسر ادارے کے سربراہ کی امریکہ کا ویزا تو نہیں ایک ملے گا، دوسرا یہ کہ مزید میں ان کی زندگی عذاب ہو جائے گی، اس پہ ڈھول بجائے جا رہے ہیں۔ اسی بات کو سجاد برقی صاحب بھی پروموٹ کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ کرے، میں نے دعا کے ٹویٹ لکھا ہے۔ انہوں نے پہلے یہ کہا تھا کہ جلد ہی کل ہی خوشخبری آنے والی ہے۔ اچھا، اب اس خوشخبری کی حقیقت یہ ہے، میں کیوں جو ولسن کو کہہ رہا ہوں 2 نمبری، ہمارے ہاں چونکہ لوگوں کو ریسرچ کا، تحقیق کا، کاؤنٹر چیک کرنے کا، فیکٹ چیک کرنے کا، وہ تو یہ سننا چاہتے ہیں کہ نصرت جاوید صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب جو ولسن نے کہتا ہے تو قانون بننا رہا۔ یہ جناب ویب سائٹ ہے امریکی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو، یہ آج 7:30 پر ہم نے پاکستانی وقت انصار اس پروگرام پر جانے سے پہلے اٹھائی ہے۔ اس میں بھائی 23 مارچ تک کے جتنے بھی قوانین وہاں پہ متعارف کروائے گئے ہیں، ٹیبل ہوئے ہیں جو، وہ سب کی فہرست یہ اس میں موجود ہے۔ اس میں ہے یہ بل کون سے نمبر پہ؟ اس میں کہیں بھی وہ بل موجود نہیں ہے جس پہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو ہے وہ لوٹیاں ڈال رہا ہے۔ یہ بھائی کہ جب بھی دل کرے آپ بھی خود جو ہے، تو اس میں تو لکھتا ہے کہ آئی ایم گریٹفل ٹو انٹروڈیوس دا پاکستان، یہ تو کہہ رہا ہے میں نے انٹروڈیوس کرا دیا۔ انٹروڈیوس گھر پہ آ کے کرا دو، میں تینوں انٹروڈیوس کرایا کہ یار ہے میں قانون منظور کرانا ہے۔ یار بات سنو میری، میں تمہارا ڈونر تھا، میں تمہارے اوپر کچھ تمہاری مہربانیاں کر رہا تھا، تم نے مجھے کہا گالی کوئی نہیں بلوان، اے بل آ رہا ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اب ہوا یہ کہ چند ہی روز قبل امریکی صدر ٹرمپ نے جو ہے وہ ایک تقریر کی، اس تقریر میں اس نے 60 سیکنڈ پاکستان کا نام لے کر شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہمیں بڑا ایک دہشت گرد مانسٹر کا لفظ استعمال کیا، خوفناک دہشت گردی کا حملہ کیا کابل۔ اب ایک طرف تو ہم شکریہ ادا ہو رہا ہے تو لوگ نے کہا جناب تسی تو سانو اور خواب، آپ تو ہمیں اور خواب دکھاتے رہے۔ ادھر تو ٹرمپ جو ہے بجائے ٹیلی فون کرنے کے شکریہ ادا کرتا پایا جا رہا ہے۔ سمجھ آ گئی نا بات؟ اور یہ گالی کوئی نہیں، یہ دیکھیں یہ قانون آنے والا۔ اب یہ قانون جو ہے یہ اگر پاس ہونا ہے تو ان کے خلاف ہونا ہے جنہوں نے مانسٹر حوالے کیا ہے۔ کہاں کیا دنیا پر یہاں تو پوری جو ہے خوشی کی لہر دوڑی ہوئی ہے یار اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ۔ اور میں کہتا ہوں اس پوائنٹ پہ تو لیکن اگر یہ قانون پاس بھی ہونا ہے تو کیا یار بات سنو میری، میں اس ملک میں جمہوریت چاہتا ہوں۔ یہ تو 1 پیج کے اوپر یوں ڈانس کیا کرتے تھے پورے 3.5 پونے 4 سال تک، زبان نہ کھلواؤ میری۔ میں باپ کا درجہ بھی دیا کرتے تھے۔ میں سر اس جمہوریت پہ لعنت بھیجتا ہوں جو امریکہ میرے ملک پہ مسلط کرے۔ مجھے جمہوریت اپنی جد و جہد سے لینی ہوگی یہاں سے۔ کیا بات کرتے ہیں، کبھی اس طرح جمہوریت کسی کے کہنے پہ آتی ہے، کسی کے دینے سے آتی ہے؟ اس کے لیے جد و جہد کرنا پڑتی ہے۔ وہ تو کر رہے ہیں نا، جیل میں ہیں بھائی میں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن کبھی ایسا ہوا ہے کہ امریکہ میں ایک قانون پاس ہوا تھا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اور فلاں ملک میں یعنی گھانا میں آ گئی جمہوریت؟ چلو کوئی مثال تو ہوگی نا کوئی دنیا میں، نہیں ایسی کوئی ایک مثال چھوڑو پاکستان یہ کو۔ نیا ٹرینڈ سیٹ ہوگا نا سر بقول ان کے، یعنی پہلی مرتبہ کسی ملک کو جمہوریت نصیب ہوگی تو وہ امریکہ میں ایک قانون پاس ہونے کی وجہ سے ہوگی، اور اس ملک میں قانون پاس ہونے کی وجہ سے ہوگی جن کا عزیز ترین دوست تھے ایوب خان، جن کے لاڈلے مجاہد تھے جنرل ضیاء الحق، سوٹ کے سمے بھر بھر کے امریکی ڈالر آتے رہے اور سٹنگر میزائل جاتے رہے، اور جن کے بہت ہی پیارے تھے ہر دل عزیز ٹائٹ بڈیز بش اینڈ بش، اور میں قربان جاواں او ملک من جمہوریت دے گا؟ کمال کر رہے ہو یار۔ جس ملک میں ایک وزیر اعظم کو پھانسی دی گئی تو وہ خاموش رہا چونکہ افغان جہاد کی تیاری تھی۔ جس ملک میں صحابیوں کو برسر عام کوڑے پڑے تو وہ خاموش رہا۔ وہ اب اچانک اس کو جمہوریت یاد آ گئی، ایس مرے کہ اپنا
मिलाइना ने वो अभी सेल्फी खिंचवा कुछ ली। हासिल वसूल तो हो ही रहा होगा ना सारी मूवमेंट से। देखें सियासी जमात सर इससे हासिल वसूल ये हो रहा है रिजल्ट्स कि बताओ। आप सज्जाद बरकी साहब की काविशों के जरिए जिनको प्रेशर में ले दीवार से लगा रहे हैं, तो इस वक्त तो वो ताकत तो उनके पास है ना भाई। सजाद बरकी साहब के जरिए आप कह रहे हैं कि प्रेशर बन रहा है, स्वात मिट्टी सोशल मीडिया पे बन रहा है बहुत। उसका कोई आप कह रहे हैं अरे यार, और ट्रम्प की तकरीर से अगर तुम्हें समझ नहीं आई तो दीवार से टक्कर मारो ना, इसके अलावा तो मैं तुम्हें कोई बात नहीं समझा पाऊंगा। अमेरिका का एक चैप्टर एक मूवमेंट करता है, उसका कहीं ना कहीं पाकिस्तान की हुकूमत पे प्रेशर आएगा तो जो थोड़ा क्या बहुत आया है कि यार आप इनके केसेस को जल्दी चलाएं। जी, जल्दी चलाया ना तो देखो ना, बात भी जल्दी चले। फैसला हो गया था कि मुलाकात मंगल के दिन होगी। जी क्या हो गया, सगी बहन का हक बनता है कि नहीं? बनता है, नहीं होने दी, नहीं होने दी। नहीं होने दी। हाँ वो खुद फरमा रही हैं जाती तौर पर, मैं इस बात का हामी नहीं हूँ, फैसला हो गया था नहीं, लेकिन हुकूमतें मेरे और आपकी तरह नहीं सोचती, हुकूमतें इंसानी हकूक की तरह नहीं सोचती, हुकूमतें चौधरियों की तरह सोचा यहाँ मैं एक चीज ऐड करूँ, जी। मैंने जो हवाला दिया आपको 190 मिलियन पाउंड के खिलाफ, एक वो ईद के बाद चला गया। तोशा खाना का जो जेल ट्रायल था वो भी उसको मनसूख कर दिया गया। तो जब इस तरह का डिले आएगा तो जमात कहीं ना कहीं सियासी जमात को प्रेशर तो डालेगी ना, तो इस तरह का प्रेशर कम से कम गवर्नमेंट नु कान हो जाने कि नहीं मैं तुम्हें बताऊं कि मेरे पास बिल्कुल अंदर की खबर नहीं है, लेकिन भाई ये बाल सफेद किए हैं हुकूमतों की चौतराहटें देखते हुए। ये चाहेंगे कि आज जो मुलाकात नहीं हुई ये उस पर कंटेम्प्ट पे जाएं, और उसके जवाब में मेरा शुबा है, अल्लाह करे मैं गलत हूं, मैं दोबारा कह रहा हूं अल्लाह करे मैं गलत हूं, लेकिन मुझे शदीद शुबा है, हुकूमत कहेगी सर के इन वजूहात पर नहीं, ये सुन लें, ये ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, ये कागजात हैं, ये जितने भी पीटीआई के ऑफिशियल ट्वीट्स अमेरिका से होते हैं और उसमें पाकिस्तान के खिलाफ जो हर्जा सराई बकौल हुकूमत की होती है, उसका एक एक लफ्ज जो है वो अलीमा बीवी के जरिए पहले इमरान साहब उन्हें बताते हैं और फिर वो उधर को जाती है। तो सर इस वजह से हमने मुलाकात करनी है। मतलब कोर्ट को सेटिस्फाई करने की पोजीशन में है हुकूमत अगर चाहे तो। मैं दिस कैन बी द आर्गुमेंट, आप ये नहीं कह रहे कि ऐसा ही होगा, बट आप कह रहे कि एक ऐसा इस तरह का एक आर्गुमेंट हो सकता है। मैंने तुम्हें कहा कि मुझे शुबा है। हाँ। दूसरा ये है कि हो सकता है लिस्ट में नाम ही ना हो। मैंने एक दो लोगों को कहा कि भाई साहब कुछ अर्सा पहले तो आप बड़े बढ़के लगा रहे थे कि वो जो बंदा आपने पकड़ा हुआ है जनरल साहब फैज साहब, और बस वो आपने कहा था कि 1 महीने में हो जाएगा, वो भी 3 महीने हो गए, बस थोड़ी वो खबर बाउंस हो गई। तीसरा मैं वही कर रहा हूँ ना भाई, जिसकी वो यानी कि इसीलिए मैं कह रहा हूँ शुबे और ये वो एहतियात से बात करनी चाहिए ना, है वो काजी नहीं, उसकी ये पीछे एक वजह थी। वो क्या अपने अपने होते हैं, मजा दिया बहना होंगी ने। अच्छा समझ आई ना? इसका मतलब देर इज ख्वाहिश ये थी कि जो अपना था वो अपना ही बन जाए, किसी तरह मसूद महमूद हो जाए। पर नहीं हुआ। मसूद महमूद का पता है? जनरल जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वो FSF के सरबराह होते थे, मेरी कुटला। हाँ। वही वादा मुआफ को आप बने थे, वो अहमद रजा कसूरी के। अहमद रजा। अच्छा उसको वादा मुआफ को आप बनाया था। ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੱਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਐਸਲੇ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੱਟੇ ਨਾਲ, और सॉरी वो किधर नाल क्या होता है जिसके साथ वो रस्से से आपने डंगे नाल, रस्से नाल, किले नाल, किले नाल। किले में जो है वो दौरे हाजिर के मसूद महमूद बने, सुना है वो नहीं बने, इसलिए डिले हुआ मामला। डिले सुना है, डिले ही है ये सारा। नहीं मेरा ख्याल है कि अब फैसला आने ही वाला है और उसकी रिपरकशंस भी होंगी, और उसमें फिर ये बातें भी आनी है। सोशल मीडिया वाले, सोशल मीडिया इसमें कुछ नहीं हो सकता सर, ये सारे अकाउंट्स बाहर से चल रहे हैं, क्या होगा मैक्सिमम? नहीं सर देखिए, बात सुनिए मेरी, ये एक अलग बात है। एक बात होती है कि अदनान हैदर साहब कहें कि नुसरत जावेद साहब जो हैं वो तो अमेरिका में बैठे हुए हैं, मैं तो इधर जेल में बंद हूँ, मेरे पास ना टेलीफोन है ना कोई जरिया है, वो अब जो भी लिख देता है मैं क्या करूँ? हाँ, मेरे नाम से कुछ भी मंसूब करके लिखते हो, कोई भी बात करे, हाँ मेरा क्या लेना देना जी उससे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप खामोश रहते हैं। तीसरी सूरत में हुकूमत कहती है कि अदनान साहब ये 19 तारीख को आपने अब्दुल करीम नामी शख्स को ये कहा था कि नुसरत जावेद को ये कहोगे ये लिखते, ये देखिए साहब
پھر معاملہ اور ہو آپ جاتا ہے علیمہ خان کے ایک موبائل کا ذکر بھی کر چکے ہوئے ہیں وچ سجاد برقی کی کال میں یاد پڑتا ہے اسی پروگرام میں. وہی عرض کر رہا ہوں. تو یہ مجھے شبہ ہے حکومت کی چوتراہٹیں کرائم رپورٹنگ میں اپنی زندگی کے کافی سال ضائع کرنے کے بعد ایز اے اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ کہ یہ چاہتے ہیں کہ علیمہ بی بی اس موضوع کو اٹھا کر جو ہے کوئی توہین عدالت وغیرہ کا کیس آپ کے بقول سوشل میڈیا پر ایک کریک ڈاؤن شروع ہونے والا ہے پی ٹی آئی اور باقی آلموسٹ تقریباً ہو بھی چکا ہے، لیکن جس میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو خاص طور پر یہ اور دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض والی کہانی بھی اب وائنڈ اپ کی جانب چلی جائے گی. اپیرنٹلی اس میں عمران خان صاحب کو کچھ نہیں، کوئی نقصان نہیں پہنچا. پی ٹی آئی پہ کریک میں ڈاؤن نے ایک لفظ کیا ہے ریپرکشن کا مطلب ہوتا ہے عواقب، اس کے نتیجے میں اس میں شاید آپ نے کچھ عمران خان پہ تو بات ہی نہیں کی نا سر. خان صاحب کی میں نے کہا مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے. وہ کی مشکلات آلریڈی ریالہ جیل میں ہو اور وہ کیا ارے مشکل ہوگی. خالی جیل تو کچھ نہیں ہوتی نا، اور بھی چیز یہ کہ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ بڑی بہرحال جیل ہوتی ہے چاہے ایک ہفتے کی بھی ہو. خیر مطلب جیل میں ہی رہیں گے اور اس کے علاوہ ان کی کیا مشکل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے.